बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। आज 11 अक्टूबर 2021 है और आज दिन है पीर का। नाज़रीन, इस वीडियो के अंदर भारत अमेरिका के बढ़ते ताल्लुकात जो पाकिस्तान, चाइना और तालिबान के ख़िलाफ़ हैं, इस हवाले से आपको कुछ तहलका खेज़ इंकिशाफ़ात बताने जा रहे हैं। कुछ नई मालूमात हैं वो आपके सामने रखने जा रहे हैं कि कैसे अमेरिका चाइना के ख़िलाफ़ और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ और तालिबान की इमारत इस्लामी के ख़िलाफ़ साजिशें करने पर तुला हुआ है और कैसे भारत को और इसराइल को अमेरिका सपोर्ट कर रहा है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे दूसरे यूट्यूब चैनल गुलाम नबी मदनी को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे लाजमी सब्सक्राइब करें, क्योंकि बहुत सी मालूमात और वीडियोज़ ऐसी होती हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ आप हमारे दूसरे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं। इसलिए आप उसे फॉलो कर लें। उसका लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप हमें व्हाट्सअप कीजिए, हम आपको व्हाट्सअप के अंदर भी सेंड कर सकते हैं। जी हाँ नाज़रीन, अमेरिका तालिबान का भी दुश्मन है, इस्लामी इमारत का भी दुश्मन है, और अमेरिका तालिबान को कामयाब हुकूमत नहीं करने देना चाहते हैं। और अमेरिका इन दिनों चाइना का भी सबसे बड़ा खुलकर दुश्मन सामने आया है। यहाँ तक कि नाज़रीन, अफ़गानिस्तान की जंग ख़त्म होने के बाद अमेरिका ने अब चाइना के ख़िलाफ़ महाज गर्म कर दिए है, बाकायदा सर्द जंग शुरू हो चुकी है। अमेरिका ताइवान के फ़ौजियों को 1.5 साल से तरबियत दे रहा है, असलहा दे रहा है ताकि चाइना के ख़िलाफ़ वो जंग लड़ें। साउथ चाइना सी के अंदर अमेरिका ने अपने बाकायदा जंगी बाहरी बेड़ों को अलर्ट किया हुआ है, वहाँ पर पेट्रोलिंग की जा रही है, मशक़ें हो रही हैं, और अमेरिका और भारत के दरमियान भी राबते बढ़ रहे हैं। अमेरिका का दौरा किया था भारत के दहशतगर्द वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने, और जो बाइडन से मुलाकात की थी और जो बाइडन से मदद मांगी थी। फिर बाद में भारत की डिफेंस का जो इदारा है CDS, उसके सरबराह हैं, साबिक भारत के आर्मी चीफ हैं जनरल बिपिन रावत, उन्होंने दौरा किया और अमरीकी हुकाम से मुलाकातें की। और अब नाज़रीन, भारत के जो इंटेलिजेंस इदारों के लोग हैं, रॉ एजेंसी के, वो भी अमेरिका के अंदर मौजूद हैं और अमेरिका के हुकाम से मुलाकातें कर रहे हैं। एक तरफ नाज़रीन भारत के अमेरिका के साथ ताल्लुकात बढ़ रहे हैं, तो दूसरी तरफ चाइना भारतीय इलाकों पर कब्जा कर रहा है। लद्दाख के अंदर इस वक्त जंग छिड़ी हुई है और चाइना के फौजी लद्दाख के अंदर भारतीय इलाकों पर कब्जा कर रहे हैं और भारतीय फौज को नाकों चने चबा रहे हैं। दुनिया भर के अंदर भारतीय फौजियों की तस्वीर और वीडियोस भी चाइना रिलीज कर रहा है, जिससे भारतीय चेहरा या भारतीय फौज की बुज़दिली खुलकर सामने आ रही है। और ये वीडियोस और तस्वीर इसलिए भी रिलीज की जा रही हैं ताकि अमेरिका को दिखाया जाए कि जिन्हें तुम सपोर्ट कर रहे हो उनका ये हाल है, उनका हम पहले ही उनका हम कीमा बना चुके हैं और उनका बहुत बुरा सलूक, भयानक सलूक कर चुके हैं, लिहाजा उनके ज़रिए से तुम हमें थ्रेट ना करो। चाइना एक तरह से अमेरिका को पैगाम दे रहा है। नाज़रीन, अब जो एक और बड़ी खबर सामने आई है, वो खबर बुनियादी तौर पर भारत और अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात के हवाले से है, मिलिट्री ताल्लुकात के हवाले से है। नाज़रीन, खबर ये सामने आ रही है कि इंडिया, भारत अमेरिका से 18 अरब डॉलर के जहाज़ ख़रीदना चाहता है, जंगी जहाज़ ख़रीदना चाहता है। ये दुनिया की तारीख़ का सबसे बड़ा मिलिट्री मुआहिदा अमेरिका के साथ भारत करने जा रहा है। और इसमें अमेरिका के साथ अमेरिका से भारत वो जहाज़ ख़रीदना चाहता है जो दुनिया के इस वक्त सबसे ज़्यादा एडवांस है और लड़ाका जहाज़ हैं जो कामयाबी का लोहा मनवा चुके हैं। और इन जहाज़ों का नाम है नाज़रीन F-35 जो जहाज़ हैं F-35 अमेरिका के। ये स्टेल्थ तैयारे हैं जो इस वक्त दुनिया के एक तरह से एडवांस है और लड़ाका तैयारे हैं। 18 अरब डॉलर के इवज़ अमेरिका से भारत ये जहाज़ ख़रीदने जा रहा है। इस हवाले से नाज़रीन, इस रिपोर्ट के अंदर इंकशाफ हुआ है कि अप्रैल 2019 के अंदर बाकायदा ये मुआहिदा करने के लिए रिक्वेस्ट की गई थी भारत की एयरफोर्स की जानिब से अमेरिका को कि हमें 114 जंगी जहाज़ों की ज़रूरत है जिनकी मालियत तकरीबन 18 अरब डॉलर बनती है। और इसके लिए अमेरिका को कहा गया था कि वो अपने जो F-35 जंगी जहाज़ हैं ये दे सकता है। नाज़रीन, दुनिया के अंदर है ये F-35 तैयारे, ये दुनिया के महज 13 मुल्कों के पास हैं, जिसमें अमेरिका भी शामिल है। और इसके अलावा अमेरिका ने अपने इत्तेहादियों को, बिलखुसूस यूरोपीय ममालिक को ये दे रखे हैं जहाज़, जो 13 ममालिक अब तक ये जहाज़ इस्तेमाल कर चुके हैं या कर रहे हैं। उसमें UK है, नीदरलैंड है, डेनमार्क है, ऑस्ट्रेलिया है, नॉर्वे है, इटली है, इसके अलावा इसराइल है, जापान है, साउथ कोरिया है, बेल्जियम है, पोलैंड है और सिंगापुर है।
یہ وہ ممالک ہیں جن کو امریکہ نے F-35 طیارے فروخت بھی کیے ہیں، اور اس کے علاوہ اس وقت متحدہ عرب امارات بھی یعنی UAE بھی امریکہ سے یہ جہاز خریدنے کی کوشش کر رہا ہے۔ UAE نے اسرائیل کو تسلیم کیا اور بدلے میں یہ سودا کرنے کی کوشش کی کہ ہمیں F-35 جہاز دیے جائیں، لیکن ابھی تک امریکہ نے F-35 جہاز متحدہ عرب امارات کو نہیں دیے ہیں۔ اور اب ناظرین کرام یہ جنگی جہاز بھارت خریدنے جا رہا ہے۔ 18 ارب ڈالر کے یہ جنگی جہاز بھارت اس لیے خرید رہا ہے کیونکہ بھارت یہ چاہتا ہے کہ پاکستان کے خلاف اس کو بالادستی حاصل ہو جائے، پاکستان کے خلاف اسے برتری مل جائے اور چائنا کے خلاف اسے برتری مل جائے۔ اس سے قبل بھارت رافیل طیارے خرید چکے ہیں فرانس سے، 36 رافیل طیارے خریدنے کا معاہدہ کیا تھا، جس میں سے بہت سے طیارے فرانس کی جانب سے بھارت کو دیے بھی جا چکے ہیں، اور بھارت اسرائیل سے بھی اسلحہ خرید رہا ہے، اور رشیا سے بھی بھارت نے $5.5 ارب کا معاہدہ کر رکھا ہے S-400 میزائل سسٹم کی خریداری کا، جس پر امریکہ نے بھارت کو دھمکی دی تھی اور کہا تھا کہ آپ روس سے S-400 میزائل سسٹم نہ خریدیں۔ ناظرین کرام رپورٹ میں انکشاف ہوئے ہے کہ بھارت کو امریکہ F-35 طیاروں کا لالچ دے کر روس اور بھارت کے درمیان جو S-400 میزائل سسٹم کی خریداری کا معاہدہ ہے اس سے دور کرنا چاہتا ہے اور یہ معاہدہ ختم کروانا چاہتا ہے۔ تو ایسے میں اب یہ باتیں کھل کر سامنے آ چکی ہیں کہ بھارت کس قدر جنگی جنون میں مبتلا ہے۔ دنیا بھر کے اندر سب سے زیادہ اسلحہ یا تو سعودی عرب خرید رہا ہے یا پھر بھارت خرید رہا ہے۔ بھارت امریکہ سے اور اس کے علاوہ فرانس سے، اسرائیل سے، روس سے سب سے زیادہ اسلحہ خرید رہا ہے۔ جاپان اور آسٹریلیا سے بھی اسلحہ خریدا جا رہا ہے، اور یورپ کے دیگر ممالک سے بھی، برطانیہ سے بھی بھارت اسلحہ خرید رہا ہے۔ اور ان ممالک سے اسلحہ خریدنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جب بھارت ان کو پیسے دیتا ہے تو پھر یہ ممالک بھارت کی طرفداری کرتے ہیں، اقوام متحدہ کے اندر سلامتی کونسل کے اندر بھارت کے خلاف قراردادیں پاس نہیں کروانے دیتے ہیں، اور بھارت کی جو انسانی حقوق کی وائلیشن ہے کشمیر کے اندر اور بھارت کے مسلمانوں کے خلاف، اس پر یہ لوگ آواز نہیں اٹھاتے ہیں کیونکہ ان کے تجارتی انٹرسٹ ہیں، تجارتی مفادات ہیں، ان کو زد پہنچتی ہے۔ ناظرین کرام بھارت کے اندر صورتحال یہ ہے کہ وہاں کروڑوں لوگ بے روزگار ہو چکے ہیں، بھوک سے نڈھال ہیں، مر رہے ہیں، اکانومی خالی ہے، 600 ارب ڈالر کا قرضہ بھارت پر ہو چکا ہے، لیکن مودی دہشت گرد جنگی جنون میں مبتلا ہے۔ اب یہ جو ڈیلز کی جا رہی ہیں، اس سے پہلے فرانس کے ساتھ جو رافیل طیاروں کی ڈیل کی گئی، اس کے اندر مودی نے کرپشن کی، BJP نے کرپشن کی، اور اس کے علاوہ جو ٹاٹا نامی گروپ کو ابھی حال ہی میں ایک معاہدہ کیا ہے جنگی جہازوں کا، اس کے اندر مودی نے کرپشن کی۔ اور اس کے علاوہ ناظرین کرام جتنے بھی ملٹری معاہدے مودی دہشت گرد کی حکومت کر رہی ہے، ان کے اندر سوائے کرپشن کے اور کچھ نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ بات نہیں ہے کہ بھارت کے پاس کیا واقعی اتنا پیسہ ہے کہ یہ دنیا سے اسلحہ خرید سکتا ہے۔ ناظرین کرام بھارت پاکستان سے کئی گنا بڑا ملک ہے، بھارت کی آبادی 1 ارب 30 کروڑ کے لگ بھگ ہے، اور رقبے کے اعتبار سے پاکستان سے کئی گنا بڑا ہے۔ تو ایسے میں یہاں کی اکانومی ہے اور یہاں پر پیسہ ہے، یہاں کے وسائل ہیں، لیکن یہ وسائل عوام پر استعمال نہیں ہو رہے ہیں۔ غربت بھارت کے اندر پاکستان سے بہت زیادہ ہے۔ دنیا کے اندر سب سے زیادہ غریب بھارت کے اندر پائے جاتے ہیں، سب سے زیادہ جرائم پیشہ لوگ، چور ڈکیٹ بھارت کے اندر پائے جاتے ہیں، سب سے زیادہ بے روزگار بھارت کے اندر پائے جاتے ہیں، اور سب سے زیادہ بدامنی بھارت کے اندر پائی جاتی ہے۔ سب سے زیادہ خواتین کے ساتھ ریپ کے واقعات بھارت کے اندر ہوتے ہیں۔ تو یہ سب چیزیں ریکارڈ کا حصہ ہیں۔ تو اس لیے اب بھارت یہ جو ڈیل کرنے جا رہا ہے جو F-35 جنگی جہاز ہیں ان کی خریداری کے، تو اس سے ناظرین کرام بھارت کی اکانومی کو اور زیادہ نقصان ہوگا۔ اس رپورٹ کے اندر یہ بات کہی گئی ہے کہ یہ جو F-35 طیارے ہیں یہ دنیا کے مہنگے ترین طیارے ہیں۔ ان کا 1 گھنٹے کی جو اڑان ہے یہ پر گھنٹہ $36,000 ان پر خرچ ہوتا ہے۔ تو $36,000 کیا بھارت کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ وہ اس جہاز کی مینٹیننس پر بھی خرچہ کر سکے؟ ایک اندازے کے مطابق اسی رپورٹ کے اندر یہ بات کہی گئی ہے کہ $1.7 ٹریلین کی لاگت آئے گی اگر ہمیشہ کے لیے اس جنگی جہاز کو مینٹین کیا جائے یا چلایا جائے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا بڑا مہنگا سودا یہ بھارت امریکہ کے ساتھ کرنے جا رہا ہے۔ اور ناظرین کرام اس سودے کا جو اصل ہدف اور مقصد ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان پر اور چائنا پر برتری حاصل کی جائے اور طالبان کو دھمکایا جائے، تھریٹ کیا جائے۔ میں آپ کو بارہا ویڈیو کے اندر یہ بات بتا چکا ہوں کہ اب دنیا کے اندر ایک نئے محاذ کی تیاری ہو رہی ہے، ایک نیا محاذ کھل رہا ہے، بلکہ باقاعدہ سر جنگ کا امریکہ کے ساتھ آغاز بھی ہو چکا ہے۔ چائنا اور بھارت کے درمیان جو اس وقت لڑائی لداخ کے اندر جاری ہے یہ بھی اسی سر جنگ کا اور اسی نئے محاذ کا حصہ ہے۔ اب ناظرین کرام پاکستان کیا F-35 جہازوں کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ کیا پاکستان کے پاس ایسی کیپیبلٹی ہے؟
تو سچی بات یہ ہے کہ پاکستان دنیا کی ہر اس طاقت سے ٹکرا سکتا ہے جو پاکستان کو دھمکائے یا پاکستان پر حملہ کرے، کیونکہ ناظرین کرام یہ صرف پاکستان کا خاصہ نہیں ہے، بلکہ ہر وہ ملک اور ہر وہ قوم جس کے اندر کلمہ طیبہ ہے، جس کے دل کے اندر ایمان کی طاقت ہے وہ، اور جہاد کی طاقت ہے، جہاد کا جذبہ ہے، وہ قوم کسی بھی دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت سے ٹکرا سکتی ہے۔ یہ بات میں نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ یہ بات اللہ رب العزت نے اپنے کلام پاک کے اندر ارشاد کی ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ اگر تم اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے لڑو گے، مدد کرو گے، ڈٹو گے تو تمہاری مدد کی جائے گی، تمہیں ثابت قدم رکھا جائے گا، تمہیں فتح دی جائے گی۔ افغان طالبان نے اس پر عمل کیا، افغان طالبان جیت گئے۔ وہ کسی ذاتی جنگ نہیں جیتے ہیں بلکہ اللہ کے دین کی سربلندی کی جنگ جیتے ہیں۔ پاکستان دنیا کے اندر امت مسلمہ کو لیڈ کرنے والا ملک ہے۔ یہاں کی جو قوم ہے وہ اسلام پسند ہے۔ فلسطین میں ظلم ہو، کشمیر میں ظلم ہو، بھارت میں جہاں کہیں، برما جہاں کہیں بھی ظلم ہو، پاکستان کی قوم سب سے پہلے آتی ہے۔ یہ ملک اللہ رب العزت کی طرف سے ایک نعمت ہے، اور اللہ رب العزت کی جانب سے اس ملک کو ایک خاص مقصد کے لیے بنایا گیا ہے، اور وہ مقصد ضرور پورا ہو کر رہے گا۔ جو بھی اس پر نظر اٹھائے گا انشاءاللہ وہ مارا جائے گا، ہلاک ہو جائے گا۔ پاکستان کی فورسز، پاکستان کے جوان، ان کے دلوں کے اندر کلمہ طیبہ ہے، ایمان کی طاقت ہے، اس لیے وہ جیت جاتے ہیں۔ تو اس لیے اپنے آپ کو تیار رہنا ہوگا، تیار کرنا ہوگا ایک بڑی جنگ کے لیے، اور دشمنوں کے خلاف لڑنے کے لیے، اور اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، اور دنیا کے اندر حق کو غالب کرنے کے لیے۔ جو بھی ناظرین کام اس کے لیے تیار رہے گا اور جو بھی اس جنگ کے لیے اپنا رول ادا کرے گا تو یقیناً وہ اللہ کے ہاں سرخرو ہوگا، اور اللہ اسے اس کا اجر دیں گے۔ پاکستان کو اس وقت مختلف محاذوں کا سامنا ہے دنیا کے اندر۔ پاکستان کو اسلامی دنیا بالخصوص فلسطین کے مسلمان، عراق، شام اور کشمیر اور دیگر جگہوں کے مسلمان پاکستان کو دیکھ رہے ہیں۔ پاکستان کو یہ رول ادا کرنا ہے۔ اگر پاکستان کے خلاف اس مرتبہ یہ جنگ شروع ہوتی ہے، جس طرح سے سوویت یونین کی جنگ تھی، افغانستان کی جنگ تھی، تو پاکستان انشاءاللہ اس جنگ میں بھی سرخرو ہو جائے گا۔ ناظرین کرام، یہ ویڈیو دوستوں کے ساتھ واٹس ایپ پر، فیس بک پر، انسٹاگرام پر، ہر جگہ پر لازمی نشر کریں تاکہ لوگوں کو معلومات ملیں، لوگ حقائق سے آگاہ ہو سکیں، اور اپنی رائے کامنٹ کے ذریعے سے اور واٹس ایپ کے ذریعے سے دیا کریں، اور ہمارے دوسرے یوٹیوب چینل غلام نبی مدنی کو بھی سبسکرائب کر لیں، وہاں بھی آپ کو بہت سی معلومات دیکھنے کو مل جاتی ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔